السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نفلی نماز کے متعلق ہمارا سبق چل رہا ہے۔ وطر کے متعلق ہمارا جو ٹاپک کے نشستوں سے آپ کے سامنے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز تہجد، قیام اللیل، اس کے متعلق بھی۔ تو کئی لوگوں کو جو یہ قیام اللیل ہے یا تہجد کی نماز ہے یا جو رمضان میں پڑھی جاتی ہیں نماز تراویح، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ یہ نمازیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، کہ اگر رمضان میں جو ہم نے نماز پڑھی ہے، تراویح کی جو نماز ہے، یہ نماز پڑھ کر تو جب وہ گھر جاتے ہیں جن کا یعنی کہ معمول بنا ہوا ہے تہجد کا، تو وہ جا کے تہجد بھی دوبارہ دہراتے ہیں کہ وہ تو تراویح کی نماز ہے تو ہماری تہجد کی نماز ابھی رہتی ہے۔ اسی کے متعلق بخاری اور مسلم میں حدیث جو آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کرتی ہیں، بخاری میں حدیث نمبر 1147 اور مسلم میں حدیث نمبر 1723 میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کوئی اور مہینہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو رات کی نماز ہوتی وہ 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات پڑھتے اور پھر تھوڑا آرام فرماتے، پھر 4 رکعات پڑھتے، پھر تھوڑی دیر لیٹ جاتے اور پھر اٹھ کے وطر پڑھتے، اور یعنی کہ وطر سے 3 وطر پڑھتے، 2 اور 3۔ اب یہ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات اکٹھی پڑھی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ 4-5 درس پہلے میں نے جو اس کے متعلق حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے اور پھر اس کے ساتھ ہی دوبارہ 2 رکعت پڑھتے، تو آپ پھر تھوڑا آرام فرماتے۔ اب اس میں آرام کیوں فرماتے؟ اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 4 رکعات ہوتی، ان کی جو لمبائی ہوتی وہ کافی، آپ اس کو طویل لے کر جاتے اور کافی دیر آپ قیام فرماتے، پھر اتنی دیر آپ رکوع فرماتے، اتنی دیر آپ سجود فرماتے۔ تو اسی طرح جب 4 رکعت مکمل ہو جاتی تو آپ تھوڑا آرام فرماتے، پھر اگلی 4 شروع کرتے، ان کا بھی اسی طرح قیام بھی لمبا ہوتا، رکوع بھی لمبے ہوتے اور سجود بھی لمبے ہوتے، پھر آپ بعد میں جو ہے وہ 3 وطر پڑھتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہوتا ہے کہ اور اس سے زائد آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے، 11 رکعات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اکثر بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعات بھی پڑھی، وہ بھی حدیث ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ 13 رکعات اس طرح تھی، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1726 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تہجد کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر وطر پڑھتے، پھر اتنی دیر میں صبح کی اذان یعنی کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ فجر کی اذان کے بعد 2 جو سنتے ہیں فجر کی وہ پڑھتے ہیں، تو اس کو بیچ میں شامل کر کے 13 رکعات بنتی۔
تو یہ اکثر جو معذرت کے ساتھ یہ جو میں نے حدیث میں پڑھا یہ بھی میں بیان کرنے لگا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 13 سے زائد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ 20 کے متعلق، تو اس کے متعلق کافی احادیث کی کتابیں جو ہیں ائمہ اکرام نے یا محدثین نے وہ تلاش کی ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے ثابت نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں 11 سے زائد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز پڑھی ہو۔ تو اسی لیے بہتر وہ ہے اور بہترین عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر اس سے زیادہ کریں گے تو وہ بدعت ہے، تو کوشش کرنی چاہیے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مطابق عمل کرے، اس سے زائد نہ تو کوشش کرنی چاہیے اور نہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔